لیلۃ المبارکہ کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں جو اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے، خوش آمدید کہتا ہوں اور حاضرین سے گزارش کروں گا کہ خاموشی اختیار کریں. جس نظم و ضبط اور جس محبت اور جس پیار کے ساتھ آپ اس ٹرانسمیشن میں شریک ہیں، اسی کا بہت ہی پیار سے اظہار کرتے رہیں. شب برات کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس شب میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. بے شمار لوگوں. خاموشی اختیار کر لیں تو بڑی عنایت ہوگی، بہت عنایت ہوگی. خاص طور پر خواتین سے گزارش کروں گا، خاموشی. یہی تو ہمارے نظم و ضبط کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اس وقت شریک ہیں، سب لوگ موجود ہیں، تو ہم خاموشی اختیار کریں. آپ کی خاموشی مجھے محسوس ہونی چاہیے. خاموشی، خاموشی اختیار کریں. جی خاموشی اختیار کریں. بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس رات بہتوں کی، بے شمار انسانوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ترمذی شریف اور مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، اس میں ایک بڑی خوبصورت روایت موجود ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق. وہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے آپ کو رات کو بستر پر نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی. میں آپ کی تلاش میں نکلی. میں نے دیکھا کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں قیام فرما ہے. جنت البقیع کہاں ہے بھلا؟ جنت البقیع کہاں ہے بھلا؟ آواز نہیں آئی بھائی مجھے. مدینے میں، مدینے میں. مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی، مدینے کی مٹی ہے سب سے نرالی، مدینے میں ہے سب جہانوں کے والی. تو جنت البقیع مدینے میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد خضرا کے بالکل سامنے ہے. ایک بات آپ کو بتا دوں ضمناً، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پیارے صحابی ہیں. پیارے کئی وجوہات کی بنا پر ہیں. ایک تو وجہ آپ کے پیارے ہونے کی یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کو رسول اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. پھر ایک آپ کے پیارے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذو النورین تھے. ذو النورین، ذو النورین کون ہوتا ہے؟ جس کو دو نور عطا ہو جائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ آپ کے عقد میں آئی تھی تو آپ ذو النورین ہو گئے. اور ایک اور آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ سے تو فرشتے بھی حیا کرتے تھے. اور پھر آپ کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیے بڑے کریم اور بڑے رحیم ثابت ہوئے. آپ نے ان کے لیے کنویں خریدے، ان کی مدد فرمائی. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس تک ایک ہی لفظ جاری ہوا آپ کے لیے، غنی. عثمان کون ہے؟ غنی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی، یہ میں آپ کو جنت البقیع سے متعلق ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، اچانک میرے ذہن میں آئی اور ضمناً یہ بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. جب ان کی شہادت ہوئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت البقیع میں جب دفن کیا گیا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جانب سے ایک پیغام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم تک پہنچا. پیغام بھی تھا اور ایک روایت بھی تھی جو اما عائشہ نے بیان کی، سنائی، اور وہ حضرت علی تک پہنچی اور حضرت علی نے کیا جواب دیا یہ بھی سننے والا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک روز آپ نے عثمان سے کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ
کہ لوگ تمہاری چادر کھینچ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ تمہاری چادر کھینچ رہے ہیں، یعنی تم سے خلافت چھینی جائے گی، اس کے بعد تمہیں شہید کیا جائے گا. لیکن جہاں تم کو دفن کیا جائے گا وہاں سے لے کر میرے روضے تک جتنا فاصلہ ہوگا سب جنت کا فاصلہ ہوگا. نہیں سمجھے میری بات آپ؟ رسول نے کیا فرمایا؟ جہاں تم کو دفن کیا جائے گا وہاں سے لے کر میرے روضے تک جتنا فاصلہ ہوگا جنت کا فاصلہ ہوگا، یعنی وہ سب کچھ علاقہ جو ہے یا وہ ایریا ہے یا وہ فاصلہ ہے وہ سب جنت ہوگی، جنت. جب یہ بات حضرت علی تک پہنچی تو پتہ ہے حضرت علی نے کیا کہا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کاش یہ بات ہمیں عثمان کی تدفین سے پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم اسے جنت البقیع میں نہیں یمن میں دفناتے. کاش یہ بات ہمیں عثمان کی تدفین سے پہلے معلوم ہو جاتی تو ہم اسے جنت البقیع میں نہیں یمن میں دفناتے. تو یہ وہ جنت البقیع ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس کے علاوہ اہل بیت اطہار، سب کی قبور وہاں پر موجود ہیں. بڑے بڑے تابعین کی، صلحاء کی، صالحین کی، شہداء کی، بڑی بڑی ہستیوں کی وہاں پر قبور موجود ہیں. تو رسول اللہ کو بستر پہ نہ پایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تلاش میں نکلی. تو سرکار نے پوچھا، جب حضرت عائشہ کو دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، کیا تمہیں یہ خوف ہے عائشہ کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تم گھبرا کیوں گئی؟ جب مجھے بستر پہ نہ پایا تو تم گھبرا کیوں گئی؟ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے پیار سے اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار مجھے یہ خوف نہیں ہے کیونکہ آپ سے بہتر انصاف کرنے والا کون ہے. بس میں نے یہ سوچا کہ شاید آپ کسی وجہ سے کسی دوسری اہلیہ کے پاس نہ تشریف لے گئے ہوں. میں بھی محبت سے مجبور تھی، میں بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے، اب دیکھیں محبتیں ہیں چاروں طرف، وہ محبت سے مجبور ہو کے تلاش کرنے گئی، وہ محبت کی وجہ سے امت کے لیے جنت البقیع میں گئے. دونوں طرف محبتیں ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب، بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول اجلال فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، قبیلہ بنو کلب کی یہ جو بنو کلب قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بال بہت گھنے ہوا کرتے تھے، بہت گھنے بال. تو مثال دی ہے، ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اس مثال کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ بالوں کو آپ گن نہیں سکتے. سرکار بتانا یہ چاہتے ہیں گننا مت، آج مغفرت بن گنے ہوتی ہے، کیونکہ جب تم گننے سے قاصر ہو، بال کون گن سکتا ہے؟ آپ بال تو گن ہی نہیں سکتے، اور اگر وہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہوں تو پھر تو بالکل نہیں گن سکتے. لہٰذا یہاں انفینٹی کی بات کی ہے، لا تعداد، ان گنت، سب کی بخشش ہو جائے گی، لیکن جو اس کو پکاریں گے. ادعونی استجب لکم اجیب الدعوت الداعی اذا دعان، اس کو پکارنا لازم ہے. وہ کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن اسے پکارنا لازم ہے. تو پکارنے کے طریقے ہیں، محفل میں بیٹھ کے ذکر بھی کرتے رہیں، سبحان اللہ بھی کہتے رہیں. اب جیسے کہ میں نے آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں، نمازوں سے غافل مت ہوئیے گا. یہ مت سوچئے گا کہ بھئی ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہے. ارے ڈاکٹر عامر لیاقت تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، سجدے تھوڑی ختم ہونے ہیں. لہٰذا جیسے جیسے موقع ملے ٹرانسمیشن دیکھنے والوں کو بھی اور ٹرانسمیشن میں موجود جو حاضرین ہیں ان کو بھی ہم نے نماز کا اہتمام کر رکھا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس سے پہلو تہی نہیں برتنی ہے ورنہ دوستی ختم. لہٰذا جس نے نماز پڑھنی ہے، جیسے جیسے موقع ملتا رہے وہ اٹھیں، جائیں، نماز پڑھ لیں. بہت اچھا انتظام ہے، خواتین کا الگ ہے، مردوں کا الگ ہے. نمازوں سے غافل مت ہوئیے گا. میں حافظ
طاہر قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں.